رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ و مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 274۔ ترجمہ: وہ لوگ جو اپنے مالوں کو دن میں، رات میں اور دن میں پوشیدہ طور پہ اور اعلانیہ طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑا اجر ہے۔ انہیں نہ ہی تو کوئی خوف ہے نہ ہی ان پر کوئی غم ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے متعلق شان نزول ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تفسیر در منصور کے اندر، تفسیر المعانی کے اندر ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ آپ کے پاس جو ہیں وہ 4 درہم تھے، صرف 4 درہم گھر میں۔ آپ ان 4 درہموں کو اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کیا، 1 درہم رات کو خرچ کیا، 1 درہم آپ نے دن کو خرچ کیا، 1 چھپا کر خرچ کیا، 1 لوگوں کو دکھا کر خرچ کیا، تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ تو 4 درہموں کو آپ نے اللہ کی راہ میں اس انداز سے خرچ کیا، رات کو بھی، دن کو بھی، چھپا کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی۔ اللہ نے آپ کو اس انداز کو قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو دن رات میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، اور ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ ہی ان کو کوئی غم ہے۔ آج حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ ان کے متعلق کچھ ان کی شان میں اشعار بھی سنتے ہیں، ان کے القابات، کچھ ان کے علم کے بارے میں گفتگو سنیں گے، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے۔ خلاصتاً انشاءاللہ ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ شاعر نے لکھا ہے کہ امام الاولیاء حضرت علی تھے، رئیس الاتقیاء حضرت علی تھے، قریشی ہاشمی تھے یہ نسب میں، وجیح و خوش لقا حضرت علی تھے، مواخذات اور نسب دونوں بنا پر اخی مصطفیٰ حضرت علی تھے۔ ہوا ہے عقد ان کا فاطمہ سے تو ختن مصطفیٰ حضرت علی تھے، جہاں میں تھی شجاعت ان کی مشہور، جواں شیر خدا حضرت علی تھے، لرزا جاتے بہادر نام سن کر وہ بہیبت فتح حضرت علی تھے، نبی کا سلسلہ ان سے چلا ہے، سیادت کی بنا حضرت علی تھے، یہ 9 عمروں میں پہلے ایمان لائے ایمان تو فطری رہنما حضرت علی تھے، علوم ظاہری و باطنی میں امام و مقتدا حضرت علی تھے، حوادث کے مسائل مشکلہ کے بڑے عقدہ کشا حضرت علی تھے، ریاضت میں نہ کیوں شورا ہو ان کا کہ شاہ اصفیاء حضرت علی تھے، ہر ایک حاجت میں ہر مشکل میں سب کے معین و مشکل کشا حضرت علی تھے، نہ کیوں کر ہو تصرف ان کے در سے جہاں کے بادشاہ حضرت علی تھے، خطیبوں کے فصیحاں عرب کے مسلم پیشوا حضرت علی تھے، مناقب کا یہ ہے اجمال اجمل حبیب مصطفیٰ حضرت علی تھے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی جو ہے علی ہے، اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ ابو الحسن آپ کے بڑے صاحبزادے حسن مشتبہ، ان کی وجہ سے آپ کا جو کنیت ملی ہے ابو الحسن کی، اور ایک آپ کی کنیت ہے ابو تراب، اور یہ کنیت آپ کو بڑی پسند تھی۔ اور یہ کنیت آپ کو کیسے ملی ہے؟ ایک روایت میں مسلم شریف کے اندر بھی ہے، فضائل علی کے اندر، اور صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا، علی کہاں ہے؟ این علی؟ تو خاتون جنت نے عرض کی، گھر میں کسی بات پر ذرا رنجش ہو گئی، وہ ناراض ہو کر نکل گئے، اور ہو سکتا ہے مسجد میں گئے ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم پتہ کروایا تو واقعی حضرت علی مسجد میں تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔
شہنشاہ نبوت شہنشاہ ولایت کو مسجد نبوی کی مٹی پر لیٹے ہوئے اس طرح دیکھا کہ آپ کا جسم مٹی سے اٹا ہوا ہے، اور مدینۃ العلم نے شہر علم کے دروازے کے بدن عطر سے دستے ید اللہ کے ساتھ مٹی کو صاف کرتے ہوئے فرمایا، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جا، اے مٹی والے کھڑے ہو جا۔ اور دوسری بخاری کے الفاظ میں ہے، حضور جب گئے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے جسم سے مٹی کو ہٹانے کے بعد فرمایا، اجلس یا ابا تراب، اجلس یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ کر بیٹھو، اے مٹی والے اٹھ کر بیٹھ جا۔ یہ دو بار کہا تو مولا کائنات کرم اللہ وجہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، اور آپ فرماتے ہیں اس کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ مجھے یہ بات اچھی لگتی تھی کہ مجھے کوئی ابو تراب کہہ کے پکارے، کیونکہ یہ لقب جو مجھے ملا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان اقدس سے ملا ہے۔ اسی طرح آپ کے جو القابات ہیں اور بھی القابات ہیں، جس میں مرتضیٰ آپ کا لقب ہے، حل المشکلات ہے، امام المشارق والمغارب ہے، حیدر قرار ہے۔ حیدر قرار کہتے ہیں بار بار پلٹ کر حملہ کرنے والا، اسد اللہ اللہ کا شیر۔ یہ آپ کے سارے القابات ہیں، اور بھی القابات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، اور علی المرتضیٰ وجہ الکریم کا نام جو آپ کا القاب ملتا ہے، آپ کے چہرے پر نور ہو، آپ کے چہرے پر روشنی ہو، آپ کا چہرہ روشن ہو، اس کی بھی ایک وجہ ہے، ایک پس منظر ہے کہ آپ کا نام جو علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اس میں دو وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک کافر سے جنگ کرنے لگے، تو کافر جو ہے اس نے دیکھا کہ اب میں مارا جانے لگا ہوں، اس نے اپنے زبان بد سے کہا اللہ آپ کے چہرے کو سیاہ کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے فرمایا کرم اللہ وجہ الکریم، اے علی اللہ تیرے چہرے کو عزت بخشے، اللہ تیرے چہرے کو عزت بخشے۔ اس وقت سے آپ کا نام کرم اللہ وجہ الکریم پڑ گیا، اور لقب جو آپ کو عطا کر دیا گیا۔ اسی طرح مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی جو شان نرالی ہیں، ان میں آپ کی علمیت جو ہے اس کا ثانی نہیں نظر آتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا ہے، اور جو آپ کا علم اتنا بڑا ہے، اتنا زیادہ ہے، تو یہ علم کی آپ خود وجہ بیان کرتے ہیں، یہ میرے پاس علم کہاں سے آیا؟ کیونکہ آپ کے بارے میں آتا ہے، روایت میں ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں انا دار الحکمتی، حضور شاہ فرماتے ہیں انا دار الحکمتی وعلی بابوا، اور یہ روایت جو ہے جامع ترمذی کی ہے، فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور بعض کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ جو شانیں آپ کو علم کے حوالے سے ملی ہیں، اس کی آپ خود وجہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنا علم کہاں سے آیا، کہ قرآن کریم کا علم میرے پاس موجود ہے کہ میری اونٹ کی مہار بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں۔ یہ سارا علم مجھے کیسے عطا کیا گیا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیا ظہری وصال کے بعد۔ تو یہ جو روایت ہے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی اشہۃ اللمات کے اندر بیان فرماتے ہیں، شرح مشکات ہے۔ آپ فرماتے ہیں مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے جب سرکار علیہ السلام کو غسل مبارک دیا، تو غسل کے دوران آپ علیہ السلام کی پلکوں پر پانی کے کچھ قطرے رہ گئے تھے، پانی کے کچھ قطرے، غسل دیتے ہوئے قطرے رہ جاتے ہیں۔ تو حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے ان قطروں کو اپنے ہونٹوں سے چوس لیا، ان قطروں کو اپنے ہونٹوں سے چوس لیا۔ اب جب میں نے ان پلکوں پر پڑے ہوئے قطروں کو اپنی زبان سے چوس لیا، جس سے میرے سینے میں علم کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا، میرے دل میں سینے میں علم کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اب کوئی سوال مجھ سے پوچھا جاتا تو میں تاخیر نہ کرتا، سوچتا بھی نہ، زبان سے حق جاری ہو جاتا تھا۔ اس طرح فرمایا مجھے میرے آقا علیہ السلام نے علم نشرق کے سینے سے لٹاتے تھے، حضور نے آپ کی پرورش کی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے آقا علیہ السلام علم نشرق کے سینے پر لٹاتے تھے، اپنی زبان چساتے تھے، اپنے ساتھ سلاتے تھے۔ جن کا لہب دہن کی برکت ہے کہ میرے سامنے عیسائی آئے تو اس کو میں انجیل سے جواب دیتا ہوں، یہودی آئے اس کو تورات پڑھ کر جواب دیتا ہوں، مسلمان کو قرآن سے جواب دیتا ہوں۔ کیوں؟ وجہ کہ حتیٰ کہ
پکار اٹھے، اے علی تو نے جھوٹ نہیں فرمایا بلکہ سچ فرمایا ہے۔ یہ آپ کا معاملہ تھا علم کے حوالے سے۔ اور ایک مرتبہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا حاکم بنا کر بھیجا کہ آپ وہاں کے قاضی ہیں، وہاں جا کر شرعی مسائل بیان کریں گے، قضاء کے فیصلے کریں گے آپ۔ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا شاب اقضی بینہم لا ادری ما القضاء، میں تو ایک نوجوان شخص ہوں، مجھے کیا پتا ہے قضاء کیا ہوتی ہے، میں قضاء کے فیصلے کیسے کروں گا؟ یہ کہنے کی دیر تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے جب مجھے یمن کی طرف بھیجا، میں نے عرض کی حضور میں فیصلہ کیسے کروں گا، تو میں تو جوان ہوں، میں قضاء کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو آپ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا فضرب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فی صدری، حضور نے میرے سینے پر دست کرم پھیرا اور یہ دعا کی اللہم اہدی قلبہ ثبت لسانہ، اے اللہ علی کے دل کو رہنمائی دے دے، اس کی زبان کو حق پر قائم رکھ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قضاء کے سارے مسئلے میرے لیے آسان ہو گئے، کبھی میرے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئی، جو مسئلہ میرے سامنے آتا فوراً حل ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک شخص آیا، ایک یہودی تھا، علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں آیا، حضور میں نے سنا ہے کہ آپ تو یہ اعلان فرماتے ہیں کہ میں قرآن کا علم جانتا ہوں، جو بھی مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھے گا، کوئی بات پوچھے گا، میں قرآن سے جواب دوں گا۔ حضور میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، آپ قرآن کی آیت سے ہمیں جواب دیجئے۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میرے چہرے پہ داڑھی جو ہے ہلکی ہلکی چند تنکیں ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر داڑھی پوری مٹھی اور گھنی داڑھی ہے کہ آپ کی داڑھی سے آپ کا سینہ بھی ڈھکا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ مجھے قرآن سے بیان کریں کہ میری داڑھی ہلکی کیوں ہے اور آپ کی داڑھی گھنی کیوں ہے؟ آپ کی داڑھی پوری مٹھی اور گھنی ہے، میری چند تنکیں ہیں، چند بال ہیں، تو یہ قرآن کی آیت سے جواب دیجئے۔ آپ نے سورہ اعراف آیت نمبر 58 کی تلاوت فرمائی، والبلد الطیب، جو زمین پاکیزہ ہو اس سے اللہ کے حکم سے بھرپور سبزہ نکلتا ہے، اور گندگی زمین سے تنکا تنکا نکلتا ہے۔ فرمایا میرے جسم کی زمین ایمان کی وجہ سے پاکیزہ ہے، اس لیے میری داڑھی کا سبزہ گنا ہے، اور تیرے جسم کی زمین یہودیت کی وجہ سے گندی ہے، لہذا تیرے بال تھوڑے اور ناکام اور ناگندے اور پراگندہ اور ہلکے ہلکے نکلتے ہیں کہ یہودیت کی وجہ سے تیرے چہرے کی زمین کیا ہے؟ گندی ہے۔ جب قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ نے پڑھی تو وہ پریشان ہو گیا کہ آپ نے فوراً جواب دے دیا۔ اس سے کچھ مسئلے معلوم ہوئے، ایک تو آپ کی علمیت معلوم ہوئی کہ علم آپ کا اتنا تھا، جو بھی سوال ہوتا آپ قرآن کی آیت کریمہ پڑھ کے جواب دیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات، اس سے یہ بات معلوم ہوئی، جو لوگ علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم صرف علی والے ہیں، کوئی علی والا نہیں ہے، جتنی شان ہم علی کی بیان کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا، ذرا غور کریں۔ اس روایت میں ملتا ہے کہ مولا کائنات کی داڑھی مبارک پوری مٹھی تھی اور گھنی تھی۔ کیا تھی؟ پوری مٹھی تھی، گھنی تھی۔ تو یہ کیا بات ہے؟ ہم علی والے ہیں لیکن شکل جو یہودیوں والی ہے۔ ہم علی والے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، علی کی خاطر تن من دن قربان کر دیں گے، ہمارے بچے بھی علی پہ قربان، سب کچھ، لیکن شکل بھی علی جیسی نہ بنا سکے، صورت بھی علی جیسی نہ بنا سکے۔ علی رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک پوری مٹھی تھی، اور سارے انبیاء کی داڑھی مبارک پوری مٹھی ہے۔ وہ جو مخصوص لوگ علی کی محبت کا بڑا دم بھرتے ہیں، انہیں چاہیے صورت بھی علی جیسی کرے نا، کردار بھی علی جیسا کرے نا، سیرت بھی علی جیسا کرے نا، عقیدہ بھی علی جیسا کرے نا، عمل بھی علی جیسا کرے نا۔ جیسے علی حضور سے محبت کرتے تھے، اس محبت میں آپ کے چہرے پہ پوری مٹھی داڑھی تھی، اسی طرح اگر محبت علی دل میں ہے تو داڑھی بھی چہرے پہ نظر آنی چاہیے نا یار، داڑھی بھی چہرے پہ نظر آنی چاہیے نا۔ تو پتہ چلا یہ جھوٹا ہے دعویٰ، دال میں کچھ کالا کالا ہے، یہ محبت کامل محبت نہیں ہے۔ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا کو اپناتا ہے۔ ہم امام الانبیاء سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم انبیاء سے محبت کرتے ہیں، ہم ولیوں سے محبت کرتے ہیں،
کوئی ولی ایسا نہیں ملے گا جس کے چہرے پہ پوری مٹھی داڑھی نہ ہو، کوئی نبی ایسا نہیں ملے گا جن کے چہرے پہ پوری مٹھی داڑھی نہ ہو، کوئی صحابی ایسا نہیں بتا سکتے جن کے چہرے پہ مٹھی داڑھی نہ ہو، کوئی بندہ جو حق پر ہو اس کی چہرے پہ پوری مٹھی داڑھی نہ ہو۔ تو یہ ہماری محبت کا دعویٰ کیسا دعویٰ ہے؟ ہم محبت علی کے دعوے بھی کریں، ہم محبت صحابہ کے دعوے بھی کریں، ہم محبت اولیاء کے دعوے بھی کریں، امام الانبیاء سے محبت کے دعوے بھی کریں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ کیسی موت قبول ہے؟ داڑھی قبول نہیں ہے؟ داڑھی قبول پہلے ہونی چاہیے۔ جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا کو اپناتا ہے، اس کی ہر ادا کو اپناتا ہے، ہر ادا کو اپناتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا انداز اپنایا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ یہاں سے گزرے تو درخت بہت اونچا تھا، اب جھک کے گزرے، کسی نے کہا حضور معاملہ کیا ہے؟ درخت اتنا اونچا، آپ سیدھے بھی کھڑے ہوں تو درخت اونچا ہے، اس کی شاخیں اونچی ہیں۔ فرمایا جب میرے آقا علیہ السلام یہاں سے گزرے تھے نا اس وقت درخت چھوٹا تھا، حضور ایسے جھک کے گزرے تھے، میں تو کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ صحابہ تو ایسے کرتے تھے، حضور کے انداز کو اپناتے تھے، حضور کے طریقے کو اپناتے تھے۔ بلکہ یہاں پر تو جو محبت علی کے دعوے دار ہیں ان کی مونچھیں لمبی، داڑیاں چٹ، تو پتہ چلا یہ علامت مسلمانوں کی علامت نہیں ہے۔ اور یہاں تک فرمایا امام جعفر صادق جو حضرت علی کے گھرانے کے ہیں، آپ کے شہزادگان میں سے ہیں، امام جعفر صادق جن کا 17 رجب کو عرس مبارک بھی ہے، آپ کی کیفیت کیا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا حضور داڑھی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ اس میں تو فقہاء نے بڑی کتابیں بھر دی ہیں داڑھی کی مقدار پر، جزیے بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، قرآن کی آیات سے اعلیٰ حضرت ثابت کیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں داڑھی کتنی ہونی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا تقبض بیدیک وتجر ما نفل، ایک مٹھی بھر لے اور باقی کاٹ دے۔ یہ دیکھیں یہ پوری مٹھی بھر لیں اور یہاں سے نیچے کیا کریں، چاروں طرف سے پوری مٹھی بھر لو اور آگے سے کاٹ لو۔ یہ ہے سنت انبیاء، یہ ہے سنت انبیاء، اور یہ وہ نور ہے خدا کی قسم جو بندہ قبر میں لے کے جائے گا، اندھیری قبر سے یہ داڑھی جو ہے قبر کو روشن کر دے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، یہ چراغ ہے، قبر کا نور ہے۔ آج خدا کی قسم اس در سے یہ ایک بات لے کے چلے جائیں، وہ یہ ہے کہ مر جائیں جس سے محبت کرتے ہیں اس کو انداز کو اپنانا ہے، اپنے چہرے کو داڑھی سے سجانا ہے۔ اب جو شیطان وسوسے دلاتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو کوئی مسئلہ پوچھ کے سیدھے کی کرساں داڑھی تو ہے ہی نہیں کی دساں، یہ شیطان کے وار ہیں، یہ نفس کے وار ہیں۔ وہ یار بس نماز پڑھتے نہیں ہیں تو بس وہ داڑھی، او بھائی داڑھی رکھیں انشاءاللہ اللہ نماز کی توفیق بھی عطا کرے گا، نماز بھی پڑھنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، داڑھی رکھیں۔ پھر کہ وہی وہ داڑھی رکھنے سے بڑا بوڑھا لگتا ہے، آج نہیں کل بوڑھے نہیں ہوں گے، کتنا جوان بنیں گے، مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے نا۔ یہ ساری شیطانی چالیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے خارش آتی ہے، بڑی خارش ہوتی ہے، بڑی مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں داڑھی ذرا شیپ بڑھ جاتی ہے، اور شیپ بڑھنا اور چیز ہے، داڑھی رکھنا اور چیز ہے۔ داڑھی رکھ کے دیکھیں، خدا کی قسم چین ہے، سکون ہے، امن ہے، برکتیں ہیں، ہر گناہ سے بچنے کا تعویذ ہے۔ سب سے بڑی بات میرے آقا فرماتے ہیں پرفتن دور میں میری ایک سنت کو جو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا، 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اپنے بچوں کی تربیت ہم ایسے طریقے سے کریں نا، بالغ ہوں تو ان کے داڑھی کے قریب بلیڈ جائے ہی نہ، ان کی داڑھی کے قریب مشین جائے ہی نہ۔ ہم تربیت ایسے نہیں کرتے، خود رکھ بھی لیں، بچوں کی تربیت ایسے پیرائے میں کرتے ہی نہیں کہ وہ داڑھی سے محبت کریں، داڑھی والے سے محبت کریں، امام سے محبت کریں، امام والے سے محبت کریں، مذہبی حلیے والے سے محبت کریں۔ ہم وہ گیدرنگ، وہ کیفیت گھر میں پیدا ہی نہیں کر پاتے جس کی بنا پر ہمارے گھر میں بچوں کے دلوں میں نماز سے محبت ہو، داڑھیوں سے محبت ہو، اماموں سے محبت ہو، دینی حلیے سے محبت ہو۔ ہم نے یہ چیزیں سکھائی نہیں۔ اگر سکھانے میں ہم خدا کی قسم کامیاب ہو جائیں تو پھر کیفیت ایسی ہی ہوگی، بچے جب بڑے ہوں گے نمازی بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، متقی بھی ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کا صدقہ ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اعلان کرتا ہوں محبت علی اسی بات میں ہوگی کہ ہم محبت علی اسی بات میں ہم کامل ہوں گے کہ محبت علی ہمارے دل میں ہے، ہم ان کی سیرت کو اپنانے والے ہو جائیں، ان کی طرح اپنا کردار ستھرا کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔